اللہ کے رسول فرماتے ہیں من اکثر فی الصلاة علی یوم الجمعۃ ولیلۃ الجمعہ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، کہ جو میرے اوپر جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں زیادہ درود و سلام بھیجتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی ایک درود و سلام کے بدلے 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ ہم ایک مرتبہ درود و سلام بھیجیں گے تو اللہ ہمارے اوپر 10 رحمتیں نازل کرے گا، اللہ ہمیں 10 گناہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کے رسول دوسری حدیث میں فرماتے ہیں من صلی علی واحدہ صلی اللہ علیہ 10 صلوات، کہ جو ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، وحط عنہ 10 خطیئات، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی 10 خطیئات کو، اس کی 10 برائیوں کو، اس کی 10 گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ وہ چیزیں جو فرشتوں نے لکھ لی ہیں انہیں مٹا دیا جاتا ہے، ورفع لہ 10 درجات، اور 10 درجے اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ۔ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کا دن جمعے کا دن ہے، اور یہ بات پہلے بھی آئی تھی کہ جمعے کا دن اللہ رب العالمین کے نزدیک فضیلت کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ رب العالمین نے انسانیت کی شروعات کی اور انسانوں کے والد آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور یہی وہ دن ہے کہ جس دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اور یہی وہ دن ہے کہ جس دن انہیں جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا گیا، یعنی دنیا میں انسانوں کی شروعات آج کے دن سے ہی ہوئی تھی، جمعے کے دن سے، اور یہی وہ دن ہے کہ جس دن اس دنیا کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ جمعے کا دن اللہ رب العالمین کے نزدیک انتہائی فضیلت کا دن ہے، انتہائی اہمیت کا دن ہے۔ یہ دن دنیا کے اندر دنوں کا سردار ہے، تو کل قیامت کے دن کہ جب سارے لوگ اللہ کے دربار میں جمع ہوں گے، لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، اللہ کے سامنے اکٹھا ہوں گے، لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا، اس دن اللہ رب العالمین انسانوں کی طرح دنوں کو بھی اٹھائے گا۔ یہ ہفتے کے جو دن ہوا کرتے ہیں ان دنوں کو بھی اللہ رب العالمین اٹھائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ دن اپنی اصلی حالت میں ہوں گے سوائے جمعے کے دن کے۔ فرمان نبوی ہے ان اللہ یبعث الایام یوم القیامت علی ہیئتها ویبعث الجمعة زہراء منیرا اہلها يحفون بها كالعروس تهدى الى كريمها تضيء لهم يمشون في ضوئها الوانهم كالثلج بياضا ريحهم يسطع كالمسك يخوضون في جبال الكافور ينظر اليهم الثقلان ما يطرقون تعجبا حتى يدخلوا الجنة۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین دنوں کو ان کی اصلی حالت میں اٹھائے گا، لیکن جمعے کا دن وہ دن ہے کہ اللہ جسے چمکتا ہوا اور روشن بنا کر اٹھائے گا۔ وہ دن چمک رہا ہوگا
اور وہ لوگ جو جمعے کی نماز ادا کیا کرتے ہیں، جو لوگ جمعے کا اہتمام کرتے ہیں، جن لوگوں کو جمعہ عطا کیا گیا ہے، وہ کل قیامت کے دن جمعے کو اپنے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گے۔ ویسے ہی جیسے کہ جب ایک لڑکی کی رخصتی کا وقت آتا ہے تو اس کی سہیلیاں اسے گھیرے ہوئے ہوتی ہیں، اس کا احترام کرتی ہیں، یہی حالت جمعے کے دن کی ہوگی، اور جمعے کا دن چمک رہا ہوگا، اس کی روشنی سے جمعہ ادا کرنے والے راستہ حاصل کریں گے، راستہ پائیں گے، راستہ دیکھیں گے۔ اور وہ لوگ جو جمعہ ادا کرتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں الوانہم کالثلج بیاضا، ان کے رنگ برف کی مانند سفید ہوں گے، وہ چمک رہے ہوں گے، اور ان کے جسموں سے کستوری کی، مسک کی خوشبو پھوٹ رہی ہوگی۔ وہ لوگ کافور کے وادیوں سے گزریں گے، انسان اور جنات سارے لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور وہ لوگ خود تعجب سے اپنی نظریں نیچے نہیں کر پائیں گے، اسی حال میں جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ میرے عزیزو، یہ جمعے کے ادا کرنے والوں کی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جمعے کی طرح یا جمعہ ادا کرنے والوں کی طرح ایک قسم کے لوگ اور ہیں جنہیں اللہ اس طریقے کی کرامت سے، اس طریقے کی فضیلت سے، اس رتبے سے نوازے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ ہے المؤذنون المحتسبون، کہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین سے اجر کی امید کر کے، اللہ سے ثواب کی نیت کر کے اذان دیا کرتے ہیں، کسی دنیاوی فائدے کے لیے نہیں، کسی دنیاوی ریا و نمود کے لیے نہیں، کسی دنیاوی شہرت کے لیے نہیں، ان کا مقصد اذان دینے کا ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ایسے لوگوں کی بھی یہی حالت ہوگی کہ جنت کے اندر فخر کے ساتھ داخل ہو جائیں گے۔ میرے عزیزو، یہ دن جمعے کا دن دنوں کا سردار ہے۔ اس دن کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم اس شخصیت کو یاد رکھیں جو انسانوں کی سردار ہے، انسانوں کے سردار، بلکہ سارے نبیوں میں سب سے افضل نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس جمعے کے دن ہمیں آپ کو خصوصی طور پر یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان افضل ایامکم یوم الجمعہ، کہ تمہارا سب سے بہتر دن، سب سے فضیلت والا دن جمعے کا دن ہے۔ تو اس دن کرنا کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ۔ قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد علمت؟ فقال ان اللہ عز وجل حرم على الارض اجساد الانبیاء۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آج کے دن، جمعے کے دن کثرت سے بہت زیادہ میرے اوپر درود و سلام بھیجا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ پر درود و سلام ہم بھیجتے ہیں، آپ کا فرمان ہے کہ آپ کے درود و سلام اللہ کے رسول پر پیش کیے جاتے ہیں، تو آپ زندہ ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے درود و سلام آپ پر پیش کیے جائیں، لیکن کل جب آپ کا انتقال ہو جائے گا، آپ مٹی کے اندر چلی جائیں گے، مٹی آپ کے جسم کو کھا جائے گی، اس وقت ہمارے درود و سلام آپ پر کس انداز میں پیش ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ اللہ رب العالمین نے زمین کے اوپر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، یعنی انبیاء کے جسم مٹی میں نہیں ملا کرتے، انبیاء کے جسم مٹی میں مل کر، مٹی میں دفن ہو کر خاک نہیں ہوتے، بلکہ وہ جسم اپنی اصلی حالت میں موجود رہتے ہیں۔ اور ہم جو اللہ کے رسول پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد، جو بھی درود و سلام ہم اللہ کے رسول پر پڑھتے ہیں وہ اللہ کے رسول پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ کے اوپر درود و سلام پڑھیں۔ میرے عزیزو، جمعے کے دن درود و سلام کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، صرف جمعے کے دن میں ہی نہیں بلکہ جمعے کی جو رات ہوا کرتی ہے، جمعے کی رات وہ رات ہے جو کل گزر چکی، یعنی ابھی جو رات گزری ہے جس کی ہم نے آج صبح صلاۃ فجر ادا کی ہے، یہ رات جمعے کی رات تھی۔ اس رات کے اندر اور آج پورے دن میں ہمیں خصوصی طور پر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من اکثر فی الصلاۃ علی یوم الجمعۃ ولیلۃ الجمعہ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، کہ جو میرے اوپر جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں زیادہ درود و سلام بھیجتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی ایک درود و سلام کے بدلے 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ ہم ایک مرتبہ درود و سلام بھیجیں گے تو اللہ ہمارے اوپر 10 رحمتیں نازل کرے گا، اللہ ہمیں 10 گناہ عطا فرمائے گا۔
اللہ کے رسول دوسری حدیث میں فرماتے ہیں من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ 10 صلوات، کہ جو ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، وحط عنہ 10 خطیئات، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی 10 خطیئات کو، اس کی 10 برائیوں کو، اس کی 10 گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، وہ چیزیں جو فرشتوں نے لکھ لی ہیں انہیں مٹا دیا جاتا ہے، ورفع له 10 درجات، اور 10 درجے اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، ہم میں سے ہر شخص متلاشی ہے، ہر امتی چاہتا ہے کہ کل بروز قیامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمیں نصیب ہو جائے۔ کل سارے لوگ، ساری انسانیت سفارشی ڈھونڈے گی، نبیوں کے پاس جائے گی کہ کوئی نبی ہماری اللہ کے دربار میں سفارش کر دے۔ ایسے وقت میں اللہ کے رسول نے ہمیں نسخہ دیا ہے، ہمیں بتلایا ہے کہ اگر ہم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں من صلی علیہ حین یصبح 10 وحین یمسی 10 ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جو صبح کے وقت 10 مرتبہ میرے اوپر درود بھیجتا ہے اور شام میں 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے، کل قیامت کے دن میری شفاعت اسے مل جائے گی۔ ہم سب اللہ کے رسول کے سفارشی بنانا چاہتے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے سفارشی ہوں، آپ کی سفارش سے اللہ تعالی ہمیں جنت دے دے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھیں۔ صحابی اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں دعا مانگتا ہوں تو کیا اپنے دعا کے وقت میں سے 1/4 حصہ آپ پر درود بھیجوں یہ کافی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ما شئت، جو تمہاری مرضی، اگر تم زیادہ کرو وَإِن زِدْتَ فَهُوَ أَفْضَلُ، اگر تم زیادہ کرو تو یہ بہتر ہے۔ صحابے کہتے ہیں اللہ کے رسول میں ایسا کروں کہ اپنی دعا کے وقت میں سے آدھا وقت آپ پر درود بھیجنے میں گزار دوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے تمہاری مرضی، اگر اور زیادہ درود بھیجو تو اور افضل ہے۔ صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول ایسا کرتا ہوں 3/4 حصہ آپ پر درود بھیجتا ہوں اور پھر بعد میں دعا مانگوں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما شئت، جیسے تمہاری مرضی، اگر اور زیادہ وقت آپ درود بھیجو تو افضل ہے۔ صحابے نے کہا کہ اللہ کے رسول پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنے پورے دعا کے وقت میں آپ پر درود بھیجتا ہوں، آپ پر درود و سلام کی دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ آپ پر سلامتی نازل کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہاری ضرورتوں کو اللہ رب العالمین پوری کر دیا کرے گا۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ وہ شخص بخیل ہے، وہ شخص کنجوس ہے کہ جس کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آنے کے باوجود وہ آپ پر درود نہ بھیجے، وہ شخص بخیل اور کنجوس ہے۔ وہ شخص اللہ کے جبریل فرشتے کی لعنت کا مستحق ہے کہ جس پر اللہ کے رسول آمین کہتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جس کے سامنے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ ہمیں چاہیے کہ اس دن خاص طور پر زیادہ سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ آپ اپنے کام میں مشغول ہیں، آپ کی زبان اللہ کے رسول پر درود بھیجتی رہے۔ آپ کسی بھی عمل میں مشغول ہیں، آپ کی زبان خالی ہے تو آپ اپنی اس زبان کا استعمال کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہیں۔ میرے عزیزو، جمعے کا یہ دن کہ جس دن ہمیں اللہ کے رسول پر درود بھیجنا چاہیے، انتہائی فضیلت کا دن ہے۔ اس دن کا ہمیں خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم صبح بیدار ہوں، صلاۃ فجر ادا کریں اور جمعے کی تیاری میں لگ جائیں، نہائیں دھوئیں، اچھے کپڑے پہنیں۔ اس دن نہانا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الغسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہ ہر بالغ شخص پر جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے۔ ہر بالغ شخص پر جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے، اور اگر وہ شخص عورت ہے اور مسجد کے اندر آنا چاہتی ہے تو اسے بھی چاہیے کہ وہ جمعے کے دن غسل ضرور کرے، اور اگر مسجد میں نہیں آنا چاہتی تو اس کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے، وہ غسل نہ کرے تو بھی گناہگار نہیں ہے۔ لیکن مردوں کے اوپر مسجد آنا ضروری ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جمعے کے دن غسل کا اہتمام کریں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ہم جانتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ وہ اس دن خصوصی طور پر اہتمام کیا کرتے تھے، اپنی مونچھیں اور اپنے ناخن جمعے کے دن تراشا کرتے تھے۔ ایک واقعہ آپ کو سناؤں۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر کو کون نہیں جانتا؟ یہ وہ صحابی ہیں جو دوسرے خلیفہ ہیں، جنہیں دیکھ کر شیطان راستہ بدل دیا کرتا تھا، جنہیں دنیا کے اندر اللہ نے جنت کی بشارت دے دی تھی۔ یہ صحابی اپنی خلافت کے دور میں منبر پر کھڑے ہوئے جمعے کے دن خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، صحابہ کرام سامنے موجود ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ خطبہ شروع ہو جائے اور صحابہ اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوں، بلکہ خطبے کا وقت ہونے سے پہلے وہ مسجدوں کے اندر آ جایا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول کی یہی تعلیم تھی۔ وہ اپنے گھروں کے اندر آرام نہیں کرتے تھے، اپنے کاروبار میں بزی نہیں رہتے تھے، بلکہ جیسے ہی جمعے کا وقت ہوتا وہ مسجد کے اندر تشریف لے آتے۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں کہ خطبے کے دوران حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر کھڑے ہیں، عثمان کو مسجد میں آتے ہوئے دیکھا اور کہا، اے عثمان، کیا یہی مسجد میں آنے کا وقت ہے؟ کیا یہی جمعے میں آنے کا وقت ہے؟ عثمان یہ تیسرے خلیفہ ہیں، یہ جنتی ہیں جنہیں اللہ نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ وہ خلیفہ ہیں کہ جن سے اللہ کے رسول نے اپنی 2 بیٹیوں کا یک کے بعد دیگر نکاح کرایا تھا۔ مسجد میں دیر سے آتے ہیں، حضرت عمر پوچھتے ہیں کہ عثمان، یہ مسجد میں آنے کا وقت ہے؟ حضرت عثمان کہتے ہیں، اے خلیفہ راشد، میں کام میں مشغول تھا، مجھے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، مجھے وقت کا پتہ نہ چلا، یہاں تک کہ اذان ہو گئی، اور اذان سنتے ہی میں وضو بنا کر مسجد میں چلا آیا، گھر بھی نہیں گیا۔ حضرت عمر نے کہا، ایک تو دیر سے آئے ہو، دوسرے صرف وضو بنا کر آئے ہو، غسل بھی نہیں کیا۔ اما علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمر بالغسل، کیا تمہیں نہیں پتا کہ اللہ کے رسول جمعے کے دن غسل کا حکم دیا کرتے تھے؟ لہذا ہمیں چاہیے کہ اس دن ہم غسل کا خصوصی طور پر اہتمام کریں، اور اگر ہمارے پاس خوشبو ہو تو خوشبو لگا کر مسجد کے اندر آئیں، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین، کہ یہ دن جمعے کا دن عید کا دن ہے جسے اللہ نے مسلمانوں کی عید بنایا ہے۔ من جاء الى الجمعۃ فلیغتسل، جو جمعے کے دن آئے اسے چاہیے کہ وہ پہلے غسل کرے، وان کان طیب فلیمس منہ، اور اگر اس کے پاس خوشبو ہو تو خوشبو لگا کر مسجد کے اندر آئے۔ لیکن یہاں ایک چیز غور کرنے کی ہے کہ خوشبو لگانے کا حکم یہ مردوں کے ساتھ خاص ہے۔ خوشبو لگانے کا حکم صرف مردوں کے ساتھ خاص ہے، عورتوں کو خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ عورت اگر گھر میں خوشبو لگانا چاہے، اپنے شوہر کی موجودگی میں خوشبو شوہر کے لیے لگانا چاہے تو جائز ہے، لیکن خوشبو لگا کر اگر وہ باہر نکلتی ہے تو یہ حکم اللہ کے رسول کا اس کے لیے ہے کہ ایسا کرنا اس کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، سنن نسائی کی روایت ہے، ایما امرأة استعطرت فمرت على قوم لیجدوا من ریحها فہی زانیہ، کہ کوئی بھی عورت اگر خوشبو لگاتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ خوشبو لگا کر باہر نکلے گی، اس کا گزر اجنبی لوگوں کے پاس سے ہوگا، اس کا گزر بازار سے ہوگا، وہ رکشے میں بیٹھے گی جہاں اجنبی لوگ موجود ہوں گے، اجنبی لوگوں کے پاس سے وہ خوشبو لگا کر گزرتی ہے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں فہی زانیہ، وہ عورت زناکار ہے، وہ عورت زناکار ہے، یعنی اس کا یہ عمل لوگوں کو زنا کی دعوت دینے والا عمل ہے، یہ عمل اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس کے لیے شریعت اجازت نہیں دیتی کہ خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلے۔ اللہ کے رسول ایک اور حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ کوئی بھی عورت اگر خوشبو لگائے، کوئی بھی عورت خوشبو لگائے تو وہ اللہ کے رسول کی مسجد میں نہ آئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، لا تقبل صلاة لامرأة تطیبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابہ، کہ اگر عورت خوشبو لگا کر اللہ کے رسول کی مسجد میں آتی ہے، کہاں؟ مسجد نبوی کے اندر اللہ کے رسول یہ حدیث بیان فرما رہے ہیں کہ خوشبو لگا کر مسجد نبوی میں آتی ہے، تو ہماری مسجد میں بھی اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر مسجد میں آتی ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تقبل له صلاة، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، حتی ترجع فتغتسل غسلها من الجنابہ، یہاں تک کہ وہ گھر واپس جائے اور ناپاکی سے پاک ہونے والا غسل کرے۔ کون سا غسل؟ ناپاکی سے پاک ہونے والا، جنابت سے پاکی کا غسل کرے، اس کے بعد نماز ادا کرے تو اس کی نماز اللہ کے یہاں مقبول ہوتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ میرے عزیزو، اسلام نے عورت کا بہت خیال رکھا ہے،
عورت کو بہت تحفظ عطا کیا ہے۔ ایک عورت اسلام چاہتا ہے کہ اس کو کوئی نہ دیکھے، اسلام کہتا ہے کہ گھروں کے اندر بیٹھی رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جاہلیت کے انداز میں گھر سے باہر نہ نکلو، اس کی خوشبو کسی کی ناک تک نہ پہنچ جائے، اسلام اسے خوشبو لگا کر باہر نکلنے سے منع کرتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اسلام اس عورت کی آواز میں بھی پردہ رکھتا ہے کہ عورت کی آواز کوئی مرد نہ سن لے۔ عورت کی آواز کو اسلام نے پردے میں رکھا ہے۔ حج کرنے جاتے ہیں، حاجی حضرات وہاں پہنچتے ہیں تو تلبیہ پکارتے ہیں، کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ سارے حاجی تلبیہ پکارتے ہیں بلند آواز سے، لیکن عورتوں کو اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ آواز بلند نہ کریں۔ ان کی آواز صرف اتنی بلند ہو کہ ان کی سہیلی جو پاس میں چل رہی ہے اس کے کانوں تک پہنچ جائے، اس سے زیادہ اس کی آواز بلند نہ ہو، نہ محرم لوگوں کے کانوں تک اس کی آواز نہ پہنچے۔ یہ اللہ کے رسول نے عورت کی آواز کے پردے کا خیال رکھا ہے۔ نماز کے اندر اگر امام سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ تسبیح بیان کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بعض لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا تھا، اس کی صلح کرانے گئے ہوئے تھے کہ اتنے نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت بلال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ میں اقامت کہہ دیتا ہوں، آپ نماز پڑھا دیں گے؟ حضرت ابو بکر نے کہا بے شک میں نماز پڑھا دوں گا، وقت ہو گیا ہے، وقت نکلا جا رہا ہے، آپ اقامت کہیں۔ حضرت بلال کھڑے ہوتے ہیں، اقامت کہتے ہیں، نماز کھڑی ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر امام ہیں، اتنے میں اللہ کے رسول بھی آ جاتے ہیں۔ صفوں کو چیرتے ہوئے اللہ کے رسول اگلی صف تک آتے ہیں۔ صحابہ کرام دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول آ گئے ہیں اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ صحابہ کرام اپنی رانوں پر اپنے ہاتھ مارنے لگتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ متوجہ ہوں اور پیچھے ہٹ جائیں تاکہ اللہ کے رسول امامت کرائیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دھیان نہیں دیتے، لیکن جب زیادہ آوازیں آتی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنے لگتے ہیں، اللہ کے رسول ہاتھ سے روکتے ہیں، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابن ابی قحافہ، یعنی ان کے والد کا نام قحافہ ہے، قحافہ کے بیٹے کی اتنی ہمت کہاں ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی امامت کرائے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اللہ کے رسول نماز پڑھاتے ہیں۔ نماز کے بعد اللہ کے رسول صحابہ کو تعلیم دیتے ہیں کہ التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، کہ مردوں کے لیے تسبیح کا حکم ہے، عورتیں تالی بجایا کرتی ہیں۔ یعنی نماز میں اگر امام سے کوئی غلطی ہو جائے تو مرد اس کو یاد دلائیں گے سبحان اللہ کہہ کر، جبکہ خواتین سبحان اللہ نہیں کہیں گی، خواتین اپنی آواز بلند نہیں کریں گی، ان کی آواز کا پردہ ہے، وہ تالی بجائیں گی تاکہ امام کو پتہ چل جائے کہ مجھ سے کچھ غلطی ہو رہی ہے۔ میرے عزیزو، یہی حکم نماز کے تعلق سے ہے کہ نماز کے اندر آمین مرد حضرات بلند آواز سے کہتے ہیں، جبکہ خواتین کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اتنی بلند آواز سے آمین کہیں کہ اجنبی مردوں کے کانوں تک ان کی آوازیں جائیں۔ وہ آواز کو صرف تھوڑا سا بلند کریں کہ ان کی پاس کھڑی سہیلی کے کانوں تک ان کی آواز پہنچ جائے، بہت زیادہ بلند آواز سے آمین نہ کہیں۔ محترم حضرات، گفتگو چل رہی تھی جمعے کے آداب کے تعلق سے کہ جمعے کے دن ہمیں مسجد کے اندر آنا چاہیے بن سنور کر، خوشبو لگا کر، جبکہ خواتین کے لیے خوشبو لگا کر آنا جائز اور درست نہیں ہے۔ صرف مرد حضرات کو مسجد کے اندر خوشبو لگا کر آنے کی اجازت ہے، بلکہ ان کے لیے افضل ہے کہ خوشبو لگا کر آئیں اور مسجد میں وقت سے پہلے پہنچیں۔ مسجد کے اندر آئیں، داہنا قدم رکھیں، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد میں آئیں، اہل مسجد کو سلام کریں اور آنے کے بعد دروازے پہ نہ بیٹھ جائیں۔ مسجد میں آئیں تو آنے کے بعد دروازے پہ نہ بیٹھ جائیں، بلکہ امام کے قریب ہو کر بیٹھیں۔ اگلی صفیں جو خالی ہیں ان صفوں کو پر کریں، کیونکہ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں احضروا الجمعہ وادنوا من الامام فإن الرجل لا يزال يتأخر حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها، کہ جمعے میں حاضر ہو اور امام کے قریب ہو کر بیٹھو، کیونکہ آدمی پیچھے ہٹتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بہت پیچھے ہٹ جاتا ہے، اگر جنت کے اندر بھی داخل ہوگا تو لاسٹ میں داخل ہوگا، بعد میں جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آئیں تو پہلے اگلی صفوں کو پور کریں، اگلی صفوں میں خالی جگہ نہ چھوڑیں،
ان صفوں کو مکمل کریں، جب اگلی صف بھر جائے اس کے بعد ہی اگلی صف میں بیٹھیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو کوئی پریشانی نہ ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گردنیں پھلانگنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول نے گردنیں پھلانگنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص آیا اور آنے کے بعد صفیں کاٹتا ہوا، گردنیں پھلانگتا ہوا آگے آ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اللہ کے رسول نے اس سے کہا اجلس فقد آذیت، کہ بیٹھ جاؤ، وہیں پر بیٹھ جاؤ، تم نے بہت لوگوں کو تکلیف پہنچا دی ہے۔ لہذا لوگوں کا گردنیں پھلانگنا درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مسجد میں آئے تو آ کر پہلے ہی شروع میں بیٹھ جانا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ شروع میں بیٹھیں گے تو آپ سبب بنیں گے کہ لوگ گردنیں پھلانگ کر آگے جائیں۔ آپ پہلے آئے ہیں، پہلے صفوں میں بیٹھیں، اس کے بعد میں آنے والے پیچھے بیٹھے تو انشاءاللہ کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح انداز میں جمعے کا احترام کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اچھے انداز میں جمعے میں حاضر ہونے والا، جمعے کی نماز ادا کرنے والا بنائے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ رب العالمین انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جتنے لوگوں نے بھی دعا کی درخواست کی ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ کسی کی والدہ بیمار ہیں، کسی کی اہلیہ بیمار ہیں، کوئی کاروبار سے پریشان ہیں، اللہ رب العالمین ان سب کے لیے راستے نکالے، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں اللہ رب العالمین ان کی روزی کی بندوبست فرمائے۔ جو مقروض ہیں اللہ رب العالمین ان کی قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرمائے۔ مسلمانوں کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں دین کی طرف لوٹنے کی توفیق دے تاکہ ہمارے حالات درست ہو سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔